بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایسی عورت کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگیں، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ سوچیں کہ اس سے بڑی تمنا یا اس سے کوئی بڑی خبر کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے امامت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے۔ اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اچھا، ذرا آگے کا بات بھی غور سے سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم میرے پیچھے نماز پڑھنا پسند کرتی ہو، لیکن میں کیا کہنا جا رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم اپنے دار میں گھر میں نماز پڑھو گی وہ کسی مسجد میں جا کے پڑھو گی تو اس سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھپ کے عورت جو نماز پڑھے گی وہ سب سے بہتر نماز ہوگی۔ ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات سنی تو واپس چلی گئی۔ انہوں نے گھر کے کونے میں نماز کی جگہ منتخب کی، جہاں اندھیرا تھا، جہاں کسی کی نظر بھی نہیں پہنچتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات پھر وہاں ہی نماز پڑھا کرتی تھیں، یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس چلی گئی۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کوئی عورت گھر کے کام کاج کر کے، بچوں کو کھلا پلا کے، شوہر کی فرمانبرداری کر کے، جب اس کا تھکاوٹ سے برا حال ہو، سردی کا موسم ہو، رضائی اور کمبل میں لیٹی ہوئی ہو، سردی سے تھر تھر کانپ رہی ہو، یعنی اللہ کی یاد، اذان کی آواز سن کر گرم لحاف سے اور گرم کمبل چھوڑ کر وہ عورت سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے، ٹھنڈے پانی اور سردی کی وجہ سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، سردی سے جسم کانپ رہا ہو، سردی ایسی ہو کہ دانت بج رہے ہوں، پھر بھی ایسی عورت اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے وضو کرے اور پھر سردی کو برداشت کر کے نماز ادا کرے اور اس کی نماز ہی قبول نہ ہو، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی تھی کہ جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پر دوپٹہ نہیں اس کی نماز نہیں ہوتی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی عورت خوشبو لگا کے مسجد میں جاتی ہے اور اس کی خوشبو دور تک پہنچتی ہے تو جب تک یہ عورت غسل نہیں کر لیتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، اگر تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کے نہ جایا کریں۔ مشکوٰۃ المصابیح کی روایت ہے، جب تک ایسی عورت غسل نہیں کر لیتی اس کی یہ نماز عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ خاوند کی نافرمانی کرنے والی عورت، حدیث اس کے الفاظ ہیں، تین ایسے لوگ ہیں کہ ان کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات، کانوں سے اوپر بھی نہیں جاتی۔ کون سے لوگ ہیں؟ وہ غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا ہے، وہ جاکے تہجد بھی پڑھے گا تو کانوں کے اوپر سے بھی نہیں جاتی۔ ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے اس کی نماز بھی کانوں کے اوپر سے نہیں جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائیں گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بتائیں کہ وہ خوش قسمت اور خوش نصیب عورتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا، زیادہ بچے جننے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جائے گی۔ فرمایا، جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کو راضی کرنے والی عورت، شوہر کو جلد منانے والی عورت، تو جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر جو بیوی کہتی ہو، اے میرے سرتاج، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں پانی نہیں پیوں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں بناؤ سنگار نہیں کروں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں زیب و زینت نہیں کروں گی، جب تک آپ ناراض ہوں گے میں آنکھوں میں کاجل یا سرما ہرگز نہیں لگاؤں گی۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ ٹوٹ کے محبت کرتی ہے، ٹوٹ کے پیار کرتی ہے، عشق کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر عزت کرتی ہے، احترام کرتی ہے، شوہر کی کمیاں دوسری عورتوں کے سامنے بیان نہیں کرتی ہے، ہمیشہ شوہر کی تعریف کرتی ہے، فرمایا وہ نمازی عورت، قرآن مجید پڑھنے والی عورت، شریعت پر پابندی سے عمل کرنے والی عورت قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، مرد کے لیے یہ ایک خاص نعمت ہے، انسانیت کے لیے یہ عورت
احسان بھی ہے۔ عورت کو اسلام نے ایک بلند مقام دیا ہے۔ اسلام نے عورت کو سونے چاندی اور ریشم کے استعمال کی اجازت دی ہے تاکہ عورت ان چیزوں کی مدد سے اپنے حسن کو مزید بڑھا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تحقیق کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ میرے صحابہ، جب تم کافی عرصے بعد سفر سے واپس لوٹو تو اچانک گھر میں نہ چلے جایا کرو، بلکہ اپنی عورتوں کو اتنا موقع ضرور دو کہ وہ بن سنور کر خوبصورت ہو کر بڑے پیار اور محبت سے تمہارا استقبال کریں۔ مگر ان سارے کاموں کے لیے اسلام نے ایک شرط بھی رکھی ہے کہ عورت بناؤ سنگار کر کے مارکیٹوں کی زینت نہ بنے اور بن سنور کر بازاروں کی رونق نہ بنے۔ عورت اپنے آپ کو مزید خوبصورت بناؤ سنگار کرے، مگر صرف اپنے شوہر کے لیے، اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے بناؤ سنگار کر کے غیر محرم مردوں کے سامنے پیش نہ ہوں، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ ناراض ہوگا، مدینے والا ناراض ہوگا۔ انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں ہیں، پسند نہیں کرتے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی سبب ہو، ویسے مزاج کی بات نہ ہو۔ ایسا انسان اگر کسی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ اور صحیح الترغیب کی روایت بھی سننے والی ہے، فرمایا ایسے انسان کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی جس کو کہا نہیں گیا کہ تو جنازہ پڑھاؤ، وہ جنازہ پڑھاتا ہے، کہتا ہے میں ہی پڑھاؤں گا، ضد کیا ہے یہ مسلمان کہاں کہ آپ پڑھا دیں، کوئی پڑھا دیں، دعا اخلاص یہ کر دی کہ اس کی بخشش فرما دے، اللہ اس کے درجات بلند فرما دے۔ یہ کوئی کیلنڈر لینے والی بات تو ہے نہیں، اس پہ کوئی جھگڑا کیا جائے، میں پڑھاؤں گا، فلاں پڑھائے گا۔ کسی عام مسلمان جو کلمہ گو ہے، عقیدے والا ہے، اس کے پیچھے ہم سب کی نماز ہو جاتی ہے۔ اگر علم والا بھی ہے، یہ سوچے کہ انہیں ایسے نہیں ایسے ہوگا تو پڑھاؤں گا، تو پھر علم کا رنگ تو نہ ہوا۔ علم کا رنگ یہ ہے کہ میرا یہ پیارا بھائی پڑھائے گا، میں اس کے پیچھے پڑھوں گا، میرا یہ پیارا بھائی پڑھائے گا، یہ بھی مسلمان ہے، میں اس کے پیچھے بھی پڑھوں گا، یہ دونوں مجھ سے ایک نہیں، 10 گنا نہیں 100 گنا نیک ہیں، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ میں کیوں اس طرح اپنی سوچ بنائے بیٹھا ہوں کہ مجھ سے بڑا کوئی نیک نہیں۔ اللہ ذوالجلال نے ایسے نیک بندے دنیا میں رکھے ہیں، ہم نے کبھی ان سے ملاقات ہی نہیں کی ہوگی۔ اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے ہیں۔ امام باغی نے فرمایا کہ تقویٰ کی تعریفیں تو لوگ بہت کرتے ہیں، تقویٰ یہ بھی ہے کہ اس وقت تک انسان صحیح متقی نہیں بنتا جب تک دوسروں کو اپنے سے اچھا نہیں سمجھتا۔ ایسا تقویٰ بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا رحمت نصیب فرمائے، ہم سب کی عبادتیں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔